میرے سامنے سرزمین نہرین ہے صدر علی وقار کہ جہاں نمرود بن حام کی ظلمت، حشمت اور بادشاہت رائج ہے، کہ جہاں خلیل اللہ کی آمد ہوتی ہے، وہ خلیل جو زوال پذیر معبودوں کو ٹھکرانے والا تھا، وہ خلیل جو کسی غروب ہونے والے کو خدا نہ مانتا تھا، پکار اٹھا کہ اے قوم میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اپنا سالار مانتے ہو، اس بت سے، اس نام نہاد ظالم بادشاہت سے، اس چاند سے، کہ یہ میرے پالنے والے نہیں ہو سکتے، یہ میرے محافظ نہیں ہو سکتے، یہ میرے قافلہ سالار نہیں ہو سکتے۔ جناب والا، اس عظیم ہستی نے ہمیں یہ شعور دیا اور ان 360 بتوں کو گرا کر خاک میں ملا دیا۔ صدر علی وقار منظر بدلتا ہے۔ تاریخ 22 اگست 2016۔ اب یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ایک آواز کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، وہ ہیبت ناک آواز جسے وہ اپنا قائد مانتے ہیں، انہیں ملک کا سکون برباد کرنے پر اکساتی ہے، اور وہ لوگ اس نشے میں دھت آواز پر لبیک کہہ کر کراچی کی شاہراہوں اور نجی چینلز کے اداروں کا وہ حال کرتے ہیں۔ قلمکار لکھتا ہے، اے کراچی تیری اجڑی ہوئی گلیوں کی قسم، تجھ کو دیکھا تو مجھے وقت خزاں یاد آیا۔ جناب والا، انہیں پہچانے، یہ رانگ نمبر ہے جو روسٹم پر کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوانے کے بجائے جاگ پنجابی جاگ، جیے مہاجر سندھو دیش کا نعرہ لگوا کر میرے اندر تعصب کا خون بھرتے ہیں۔ صدر علی وقار، انہیں پہچانے، یہ رانگ نمبر ہے جو ممبر پر بیٹھ کر مسلمان بنانے کے بجائے شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی بناتے ہیں، لیکن بس کہ ظلمت شب کے وہ کردار نہیں ہو سکتے، یہ میرے قافلہ سالار نہیں ہو سکتے۔ ایک آشیاں کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، مفاد میں اپنے ملک بیچنے والے، یہ مقتل کے تماشائی نہیں ہو سکتے، یہ میرے ہمدرد، یہ غمخوار نہیں ہو سکتے، یہ میرے قافلہ سالار نہیں ہو سکتے۔ جناب والا، اقبال نے فرمایا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ لیکن جناب والا، حقیقت حال تو یہ ہے کہ ان رہنماؤں کی نگاہ بلند نہیں، پست ہے، سخن دل نواز نہیں، ناقابل برداشت ہے، اور جہاں پرسوز ہونے کے بجائے عذاب جاں ہے، کہ جہاں منصف عدالت کی گردن پر کنڈلی مارے بیٹھے ہوں تو وہاں انصاف کی عدالتیں انصاف کی مقتل گاہیں بنتی ہیں۔ کہنا پڑتا ہے کہ میرے قافلہ سالار نہیں ہو سکتے۔ جناب صدر، جہاں انصاف کے لمبردار شیطانیت کے پیروکار بن جائیں تو وہاں کالے کوٹ والے کالے بھیڑیے بن جاتے ہیں، جو دل کے اسپتال پر دل کھول کر حملہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور کہنا پڑتا ہے کہ میرے قافلہ سالار نہیں ہو سکتے۔ صدر علی وقار، جب حکمرانوں کے لیے روکی گئی ٹریفک میں 2 سال کی بچی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، جب اسکولوں میں، مسجدوں میں، مزاروں میں خون کے لوتھڑے ملے اور حکمران طبقہ بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرے، تو میں یہ کہنا حق بجانب سمجھتی ہوں کہ میرے قافلہ سالار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جناب من، میرا موضوع صرف ایک مصرع نہیں بلکہ بیداری شعور کا شاخسانہ بھی ہے، کہ انہیں پہچانے جنہوں نے فریب سحر میں رکھا، جنہوں نے تعمیری سوچ دینے کے بجائے مذہبی پیروکار کی حیثیت دی، بلاغت گفتار کے بجائے نعروں کی للکار سے نوازا۔ حاضرین و سامعین، انہیں پہچانے جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کے سرسبز باغ دکھا کر اس 22 کروڑ عوام کو لکیر کا فقیر بنا دیا۔ جن قافلہ سالاروں کو اس قوم کے نوجوانوں کو رہبر ترقی و کمال بنانا تھا، انہوں نے ان کو ٹک ٹاک، فضول گیم شوز اور پھاری کرنے میں لگا دیا۔ لیکن جناب والا، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ لیکن جناب من، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں پہچانیں، ان ظلمت شب کے کرداروں کے ہاتھوں کھلونا بننا بند کریں۔ آخر کب تک یہ اربوں روپے کی کرپشن میں پکڑے جانے کے باوجود انگوٹھا دکھاتے ہوئے لندن نکل جائیں گے؟ آخر کب تک بارش کے بعد مرنے والوں پر تبصرہ ہوتا رہے گا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے؟ صدر علی وقار، آخر کب تک یہ قافلہ سالار سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر صحافت کا جنازہ نکالتے رہیں گے؟ لیکن بس کہ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، اور میں کٹ مروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گانا جائے گا، میرے قلم کا سفر رائے گانا جائے گا۔ شکریہ۔